کربلا میں کربلا والوں اور اہل بیت کے ماننے والوں کی زندگی میں ایک چیز عیاں نظر آتی تھی، اور جس کا ذکر خدا قرآن میں خود بھی کرتا ہے کہ وَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، معاف کرو۔ سنگ دل بندہ کبھی معاف نہیں کرتا۔ حر آتے ہیں امام حسین کی خدمت میں، مولا چاہتے تو معاف نہ کرتے نا، یہ اختیار حسین کا تھا نا، لیکن کس طرح سینے سے لگا کے امام حسین نے حر کو کیا کیا؟ معاف کیا، کیونکہ جنت میں وہ جا ہی نہیں سکتا جس کے اندر معافی کا جذبہ نہ ہو، اور حسین تو سردار جنت ہے نا، تو یہ جذبہ تو امام حسین میں بڑھ کے ہوگا نا۔ جنت میں وہ بندہ جا ہی نہیں سکتا جو نمازی نہ ہو، اور اہل بیت میں یہ جذبہ بڑھ کر ہے نا، سب سے زیادہ نماز پڑھتے تھے، سردار تب بنے نا۔ جنت میں وہ جاتا ہے جو کثرت سے مثلا سجدے کا شوقین ہو، اور اہل بیت سب سے زیادہ کیا کرتے تھے؟ سجدہ۔ جنت میں کنجوس نہیں جائے گا، سخی جائے گا، اہل بیت سب سے زیادہ کیا تھے؟ سخی تھے۔ جنت میں وہ جائے گا جس کے اندر قربانی ایثار کا جذبہ ہو، اہل بیت میں سب سے زیادہ ایثار تھا، بچے قربان کیے، مال قربان کیا، بدن قربان کیا۔ جنت میں وہ جا ہی نہیں سکتا جو سچا نہ ہو، اہل بیت کیا ہیں؟ اصدق الصادقین ہیں، جن کا لقب ہی کیا ہے؟ صادق ہے۔ جنت میں وہ جا ہی نہیں سکتا جو بندہ صابر نہ ہو، اہل بیت اصبر الصابرین ہے، سب سے زیادہ ان میں صبر پایا جاتا ہے۔ یعنی آپ جنتیوں کی صفات نکالیں اور اہل بیت کے اندر وہ صفات سب سے اعلیٰ ڈگری میں پائی جاتی ہے، اس اعلیٰ ڈگری کی صفت کی وجہ سے آپ بولتے ہو یہ سردار جنت ہیں۔ اب ظاہر آپ سردار کسے بناتے ہو؟ لشکر کا سپہ سالار اسے بناتے جو سب سے زیادہ بہادر ہو۔ اب جنت میں سچے، جنت میں سخی، جنت میں بہادر، جنت میں صابر، جنت میں شاکر، جنت میں ساجد، جنت میں مصلی، جنت میں حاجی، یہ سارے جنت میں ہوں گے نا۔ اب سردار تب سردار بنے گا جس نے ان سب سے زیادہ نمازیں پڑھی ہوں، سب سے زیادہ سجدے کی ہوں، سب سے زیادہ سخاوت کی ہو، سب سے زیادہ ایثار کیا ہو، سب سے زیادہ بہادری کی ہو۔ تبھی یہ برملا چیلنج ہے کہ مسلمانوں میں اگر بہادری کا نام کسی پہ اچھا آتا ہے اور سب سے زیادہ بہادر کسی کا نام آتا ہے تو وہ ذات علی ابن ابی طالب ہے۔ صابر میں جس کا نام سب سے زیادہ آتا ہے وہ کون ہے؟ امام حسین ہے۔ سخاوت میں نام جس کا سب سے زیادہ آتا ہے وہ حسن ابن علی ہے۔ صداقت میں جس کا سب سے زیادہ نام آتا ہے وہ صدیقہ کبریٰ ہے۔ ساری صفات آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اعلیٰ ہیں۔ بھائی مجھے یہ صفت پیدا کرنی، یہ اصول ہوں گے۔ جنت آٹومیٹک نہیں ہے، ایک پروگرامنگ خدا نے کی ہوئی ہے، دروازے پہ لکھا ہوا ہے، آپ جاؤ گے تو آپ اسکین ہوگے۔ اب اگر یہ صفات آپ کے اندر ہیں تو بندہ جنت میں، اور انہی صفات والا بندہ اگر جہنم میں جانا چاہے تو جہنم کا گیٹ ہی نہیں کھلے گا۔ اللہ کی پوری پروگرامنگ ہے۔ کہتے ہیں نا اللہ جنتی کو جہنم میں بھیجنا چاہے بھیج سکتا ہے۔ میں نے کہا مسئلہ یہ نہیں، اللہ جسے چاہے جہاں چاہے بھیج سکتا ہے، لیکن اللہ نے فارمولے بنائے ہوئے ہیں۔ جنت کا گیٹ کا اپنا فارمولہ ہے، جہنم کے گیٹ کا اپنا فارمولہ ہے۔ اب بندہ جائے گا وہ دروازہ کھلے گا ہی نہیں، کیونکہ اس کے اندر وہ کوڈنگ ہے ہی نہیں کہ جہنم میں جائے۔ اور اگر جہنم والا جنت میں جانا چاہے تو جنت کا دروازہ اس کے اسکین کرے گا، اس کے اندر وہ جراثیم ہے ہی نہیں کہ یہ جنت کے اندر جا سکے۔ تو نے بس وہ فارمولے اپنے اندر لانے ہیں، آٹومیٹیکلی بندہ جنت میں اور جہنمی بھی آٹومیٹیکلی جہنم میں۔ کیوں کہا کہ خود ملائک کی عجیب قرآن کی آیت ہے کہ جہنمیوں کو ماتھے کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے لے جائیں گے۔ کہ مولا کیسے پتا چلے گا یہ جہنمی جن کا؟ یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم اپنے چہرے سے پہچانا جائے گا۔ تیرے اندر وہ سارے جراثیم ہوں گے، دور سے پتا چلے گا بندہ جہنمی ہے، دور سے پتا چلے گا بندہ جہنمی ہے۔ کبھی کبھی ان چیزوں کو آپ دنیا میں بھی محسوس کریں۔ اب میں کسی خاص طبقے کی طرف اشارہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو لوگ زیادہ راشی ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں، ہاں مثلا فورسز میں، پولیس میں آپ دیکھتے ہیں کئی لوگوں کے چہرے اچھے ہوتے ہیں، کئیوں کے چہرے ایسے ہوتے بندہ ڈر جاتا ہے، دور سے لگتا ہے کہ اندر سے شمر ہے۔ ہاں؟ آپ کی قساوت کبھی آپ کے چہرے پہ ظاہر ہو جاتی ہے، آپ کی وجود کی اندر کی سختی، شراب پی پی کے، رشوتیں لے لے کے،
لوگوں پہ ظلم کر کر کے، مار کٹائی کر کے انسان کا چہرہ کیا ہو جاتا ہے؟ کرخت ہو جاتا ہے۔ جب دنیا کے گناہ کا اثر میرے چہرے پہ ہوتا ہے تو آخرت میں اس کا کتنا اثر ہوگا؟ کہ وَتَرَى الْمُؤْمِنُونَ، مومنین کو دیکھو گے، يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ، مومن کو دیکھو گے، یہ نہیں کہ نور صرف چہرے سے، اس کے اطراف میں اس کا نور اتنا گھوما ہوا ہوگا کہ جو جہنمی ہیں وہ بھی کہیں گے کہ ہم اس کے قریب جائیں، شاید اس کے نور کی ٹھنڈک ہمیں کیا دے؟ فائدہ دے۔ تو 60 سال کی زندگی، 30 سال کی زندگی جو تم نے گزاری ہے، یہ فارمولوں کے تحت گزار رہے ہو۔ امیر ہونا ہے، جنتی بننا ہے، گھر میں سکون لانا ہے، بیوی کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، یہ سارے فارمولے، شریعت ان فارمولوں کا نام ہے جو تیرے زندگی میں سکون پیدا کرتی ہیں۔ کہ یہ حلال ہے کھا، یہ حرام ہے نہ کھا، یہ پورا فارمولہ ہے۔ خنزیر کھاؤ گے بے غیرت بنو گے، درندوں کا گوشت کھاؤ گے درندے بنو گے۔ تبھی جتنے حیوانات خدا نے حلال کیے ہیں سارے ویجیٹیرین ہیں۔ جو ویجیٹیرین حیوان ہوتا ہے اس کا دل کیا ہوتا ہے؟ نرم ہوتا ہے۔ بھینس دیکھو کتنی معصوم ہے، شیر دیکھو کتنا درندہ ہے، شکل بتاتی ہے نا شیر کی، اس کے منہ کی بدبو، اس کی دھراڑ، اس کی آواز بتاتی ہے کتنا۔ کتے دیکھیے کتنے درندے ہوتے ہیں، بندہ شکل دیکھ کے بندے کو خوف آتا ہے، کیونکہ وہ کیا کھاتے ہیں؟ گندگیاں کھاتے ہیں۔ لیکن بکری دیکھو کتنی مظلوم، بھینس دیکھو کتنی مظلوم، آپ اسی کا دودھ پیتے ہو، اسی کا گوشت کھاتے ہو، تو آپ کے اندر وہ درندگی زیادہ نہیں آتی، کیونکہ وہ حیوان خود درندہ نہیں ہے۔ تو بھائی ایک درندے حیوان کے گوشت کھانے سے بندہ درندہ بنتا ہے، اور درندے مسلمان کو مانے گا بندہ تو وہ کیا بنے گا؟ یزید کتنا درندہ تھا، یزید کے ماننے والے کتنے درندے تھے۔ عقیدہ بھی انسان کے وجود پہ اثر ڈالتا ہے۔ خدا کی قسم جتنے مکاتب کا تعلق اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، کیونکہ حسین کو مانتے ہیں، ان کے وجود میں نرمی کتنی ہے، ہر مظلوم کی مدد کرتے ہیں، سبیل لگاتے ہیں، کسی سے نہیں پوچھا تو شیعہ سنی ہے، کہتے ہیں آپ پی حسین کے نام پہ پیتا جا، ہاں سلام کرتا جا حسین کو، یاد کرتا جا حسین کی پیاس کو۔ شیعہ نیاز کرتا ہے، ہر بندے کو لاتا ہے، کہتا ہے کھا کوئی بات نہیں، ہندو بھی یہ کھا، مسلمان بھی یہ کھا، یہ حسین کا نیاز ہے جسے کھانا ہے۔ یہ دل کی نرمی ہے نا، یہ دل کی نرمی ہے نا کہ آپ سب کو اپنے سفرے پہ بلا رہے ہو۔ فلسطین میں مسلمان مظلوموں کا شیعہ آواز اٹھائے گا، کیونکہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں نا، دل کی نرمی ہے۔ عقیدہ بگڑ جائے، گوشت درندے کا کھاؤ گے درندے بنو گے۔ درندہ صفت لوگوں کو جب اپنا امام بناؤ گے، درندہ صفت لوگوں کو جب اپنا بڑا بناؤ گے، درندہ صفت لوگوں کی جب محبت تیرے دل میں آتی ہے، نتیجہ داعش بنتا ہے، IS بنتا ہے۔ کلمہ محمد کا پڑھ رہے ہیں، نام اللہ کا لے رہے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن کسے مانتے ہیں؟ یزید کو مانتے ہیں، شمر کو مانتے ہیں، ایسے ایسے درندوں کو مانتے جنہوں نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ظلم کیا، جنہوں نے زہر دیا، جنہوں نے بڑے مظالم کیے۔ اب یہ خود بھی کیا بن گیا؟ درندہ بن گیا۔ 4 سال کے بچے کا گلا کاٹ رہا ہے، جوانوں کے پاؤں کاٹ رہا ہے، لوگوں کی قمیصیں اٹھا اٹھا کے ان کی پیٹھ پہ زنجیروں کے نشان دیکھ کے ان کے گلوں کو کاٹ رہا ہے۔ کچھ کے تو گلے کاٹے نا، کچھ کو پتھر مار مار کے انہوں نے مارا۔ ایک ویڈیو آئی میرے پاس، بیچارے ہزارہ تھے، کوئی کان تھے، یعنی انسان دیکھ کے اس کا وجود پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کرنے والے بھی انسان ہیں، کہ یہ لوگ انسان ہو سکتے ہیں۔ عقیدہ بگڑ جائے تو بندہ درندہ بن جاتا ہے نا، کیونکہ درندہ صفت لوگوں کو ماننے لگے، خود کیا بن گئے؟ درندہ بن گئے۔ آج ان کی زبانوں سے جو نعرے نکل رہے ہیں، ہم شیعوں کو یہ کر دیں گے، یہ درندہ صفت ہے نا۔ تمہاری تربیت بتا رہی ہے نا کہ تم کس کے ماننے والے ہو، تمہارا اخلاق بتا رہا ہے نا کہ تمہارے امام کون ہیں، تمہارے بڑے کون ہیں۔ آج تک ہماری مسجدوں میں لوگ آتے ہیں، ہمارے علاقوں میں لوگ آتے ہیں، پورا ملک شیعوں کے قبضے میں، ایران، وہاں جا کر دیکھو اہل سنت کتنی آسائش والی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں، کیونکہ ہم علی کے ماننے والے ہیں۔ اس مکتب نے درندگی نہیں سکھائی، اس مذہب نے درندگی نہیں سکھائی۔ عجیب بیچارے کان کو 30-40 تھے، کھڈا تھا اس میں ڈال کے زندہ زندہ ان کے اوپر اتنے بڑے بڑے پتھر پھینک کے بیچاروں کو زندہ درگور کر دیا گیا۔ موصل میں 400 جوانوں کی قبریں ملی، زندہ جن جوانوں کو دفن کر دیا گیا۔ بکرے کو بھی کوئی اس طرح ذبح نہیں کرتا جس طرح انسانوں کو ذبح کیا، کیونکہ اگر تیرا امام درندہ ہوگا نا، تیرے اندر صفت بھی
درندگی کی آئے گی، لیکن اگر تیرا امام حسین جیسا ہو نا جو قاتل کو بھی پانی پلائے، تیرا امام نبی جیسا ہو نا، جناب حمزہ کا قاتل تھا، جناب حمزہ کا جگر پھاڑا، کاٹ کے دیا، اور اس نے اپنے دانتوں کے نیچے چبایا۔ جب مکے میں اسلام آیا نا تو رسول کے پاس آیا، میں جاہل تھا، غلام تھا، مجھے کیا پتا، حکم کا پابند تھا، معافی مانگنے آیا ہوں۔ جس جناب حمزہ کے جانے پہ سوگ منا، یہ عام الحزن، جس جناب حمزہ پہ رسول نے اتنا گریہ کیا، کوئی اور ہوتا تو کیا کرتا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا نا۔ حکومتیں کیا کرتی ہیں، ایک حکومت آتی ہے دوسرے پہ ظلم کرتی ہے، دوسری آتی ہے کہتی ہے صبر کر، مجھے موقع آنے دے، پاور میرے پاس ہوگا پھر میں تیری کیا حالت کرتی ہوں۔ یہی کرتے ہیں نا حکمران۔ مکے والوں نے پتھر مارے، جنگیں کی، وہ ظلم کیے ابو سفیان نے، وہ ظلم کیے بنو امیہ نے، لیکن اسلام لانے کے بعد یا رسول اللہ معافی چاہتے ہیں، کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ کتنی رحمت بھرا وجود ہے کہ غلطیوں کو دہرانا نہیں، معاف کر رہا ہوں۔ جناب حمزہ کے قاتل کو کہا میں نے معاف کیا، لیکن بس معاف تو کیا ہے، بس ایک کام کر، کبھی میرے سامنے نہ آیا کر، کیونکہ تیرے چہرے کو دیکھتا ہوں مجھے چچا کا چہرہ یاد آتا ہے۔ ہاں اب سوچو 4 سالہ بچی پہ کیا گزری ہوگی، زینب پہ کیا گزری ہوگی کہ بابا کا قاتل بار بار سامنے سے گزرتا تھا۔ گندا گوشت کھاؤ گے گندے بنو گے، اللہ نے فارمولہ بتایا کہ مرغا کھاؤ تاکہ تیرے اندر غیرت آئے، حلال حیوانات، ہر حیوان کا ایک فائدہ بتایا، کون سا حیوان کون سا فائدہ، ہر غذا میں اہل بیت نے ایک پوری سائنس ہے، جو کھاتے ہو اس کا اثر ہے، جو بولتے ہو اس کا اثر ہے، جو پڑھتے ہو اس کا اثر ہے، جسے مانتے ہو اس کا اثر ہے، جو کرتے ہو اس کا اثر ہے۔ لمحہ لمحہ یہ کائنات تیرے اوپر کیا ڈال رہی ہے، اثر ڈال رہی ہے۔ اب ان فارمولاز کو ریڈ کرو، اب یہ کتاب قانون آپ کے سامنے آ جائے گی، پھر زندگی بندے کی کیا بن جائے گی، جنتی بن جائے گی۔ اب ان ہزاروں فارمولوں میں سے ایک فارمولہ یہ تزکیہ نفس کے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ 11 قسمیں کھا کر خدا کہتے ہیں کامیاب وہ ہے جس نے اپنے وجود کا کیا کیا، تزکیہ کیا، ناکام وہ ہے جس نے اپنے، یہ تزکیہ کا مطلب یہ فارمولوں کو پہچان کہ تم نے جسم کو، تم نے روح کو، تم نے زبان کو، تم نے آنکھوں کو، تم نے وجود کو، تم نے قلب کو کیسے، حرام ہے دشمن خدا کی محبت اپنے دل میں رکھنا، حرام ہے عدو دین کی محبت دل میں رکھنا، حرام ہے سیدہ کی، علی ابن ابی طالب کی اور اہل بیت کے دشمن کی محبت دل میں رکھنا۔ اب اس کی محبت رکھنے سے تو قسی بن جائے گا، اس کی محبت رکھنے سے تیرا دل نجس ہو جائے گا۔ جس طرح مسجد میں نجاست کا لانا حرام ہے، جس طرح نماز میں لباس نجس پہننے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، جس طرح حج کا طواف کرنے سے خون کے دھبے انسان کے وجود پہ نہیں ہونے چاہیے، اس طرح اگر بندہ جنتی بننا چاہتا ہے تو ناپاک لوگوں کی محبت دلوں میں نہیں ہونی چاہیے۔